اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا خالد بن سليمان عن كثير بن زياد البرصاني عن نبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم ادخلوا بدخولها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورود فقال: يردونها جميعا. وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا. وأحوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا. هل لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار زجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. غریب ولم یخرجوه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ قیامت پر ایمان لانا جو ہے یہ بھی بنیادی مسائل میں سے ہے کہ قیامت برحق ہے. بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا برحق ہے. میدان محشر میں جمع ہونا برحق ہے. حساب کتاب نامہ اعمال کا میزان برحق ہے. اسی طرح صحف جو ہمارے ہیں ان کا تقسیم ہونا برحق ہے. جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جن کو چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اپنے عدل اور انصاف سے ظالمین کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. تو اب تفسیر میں قرآن پاک کا جو فرمان ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں جس نے وہاں وارد نہ ہونا ہو. تو اب ورود کا کیا معنی ہے؟ اس کے اندر یاد رکھیں کہ مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن ہو، کافر ہو، بر ہو، فاجر ہو، تقی ہو، نقی ہو، سب نے جہنم میں جانا ہے. لیکن جانے میں فرق ہے. ایک جانا ہوتا ہے بطور مرور کے کہ آدمی وہاں سے گزر جائے اور دیکھ لے کہ کیسے عذاب ہے، اور پھر جب اللہ نے نجات دی تو اللہ کا شکر ادا فرمائے. کیونکہ جیسے اللہ بات فرمائے اب بھی دیکھیں گے دنیا میں قید خانے جو ہیں، جیل خانے جو ہیں وہ مجرموں کے لیے ہوتے، لیکن وہاں افسران بھی ہیں، وہاں بڑے بڑے وزیر بھی دوروں پہ آتے ہیں، وہ بھی اندر پھرتے ہیں. تو ان میں اور جیلی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو مومن کو بھی اسی لیے گزارا جائے گا تاکہ مومنین اس منظر کو دیکھنے کے بعد نجات ملنے پر اللہ کے شکر ادا کر سکیں. جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے
کہ جب آدمی پہ موت آتی ہے اور آدمی قبر میں ہوتا ہے اور سوال جواب ہو جاتا ہے تو اس کو جہنم کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان والے نہ ہوتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور اس کے بعد پھر جنت کا منظر بھی دکھایا جاتا۔ اسی طرح کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مرنے کے بعد اس کو بھی جنت کا نظارہ دکھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، اور پھر اس کے بعد جہنم کا منظر دکھلایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں مناظر دکھلا دیں گے تاکہ مومنین کا شکر بڑھ جائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور دوسرا، جب مومن کو جہنم میں گزارا جائے گا وہ ورود ہوگا، دخول نہیں ہوگا، اس لیے لفظ ہے واردھا، اس لیے داخلھا کا لفظ نہیں ہے۔ ورود مرور اور دخول میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں سے مومن گزریں گے اور وہ عذاب کا نظارہ دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جہنم کی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم سے آواز آئے گی کہ جز جز یا ایھا المؤمن، اے مومن جلدی کرو، جاؤ جاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میں ٹھنڈی ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو وہ داخل تو کریں گے، لیکن وہ دخول جو ہے بطور مرور ہوگا، بطور قیام یا بطور دخول نہیں ہوگا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی سمیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اختلفنا فی الورود، کہ لفظ آیا نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو اس میں ہمارا اختلاف ہو گیا کہ بھی ورود سے کیا مراد ہے۔ تو بعد نے کہا کہ لا يدخلها مؤمن، کہ مومن کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ نہیں سب داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو نجات دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں پڑا رہنے دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان کو میں نے کہا کہ ہمارا ورود میں جھگڑا ہوا ہے، فقال یردونها جمیعا، حضرت جابر ابن عبداللہ نے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، وارث تو سب ہوں گے، گزریں گے تو سارے۔ وقال سلیمان بن مرۃ یدخلونها جمیعا، انہوں نے کہا کہ ہاں داخل سب ہوں گے۔ اور اس کے بعد وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، اپنی انگلیوں سے کان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سامتا، خدا کرے کہ میرے کان جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اگر میں جھوٹ بولوں۔ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یبقى بر، کوئی نیک کوئی برا ایسا نہیں ہوگا مگر جہنم میں داخل ہوگا، لیکن مومن کے لیے بردن و سلامن، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حتی ان للنار ضجیجا من بردہم، مومنوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے جہنم میں آواز آئے گی، ضجیج مانا صوت، آواز۔ ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، پھر اللہ مومنوں کو نجات عطا فرمائیں گے اور ظالم کافر جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن مفسر فرماتا ہے اس روایت میں غرابت ہے، ولم یخرجوہ، اس کو سیاہ والوں نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں فرمایا۔ وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار، قال قد مررتم عليها وهي خامدة۔ اس روایت میں آتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اب کہیں گے کہ بھی قرآن میں تو آیا تھا کہ ہمیں جہنم میں بھی جانا ہوگا، لیکن ہم تو جہنم میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، تم کو گزارا گیا تھا لیکن جہنم کی آگ بجھا دی گئی۔ وقال عبد الرزاق بن عيينان اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى،
فبكت امرأته قال ما يبكيك قال رأيتك تبكي فبكيت قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلا أدري أنجو منها أم لا وفي روایت وكان مریضا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے قیس ابن ابی حازم فرماتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہے میرے محبوب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضعا رأسہ فی حجر امرأته اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. فبکا آپ رونے لگ گئے. فبکت امرأته آپ کی بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا ما یبکی کہ کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا تم جو رو رہے تھے تمہیں روتا دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا. انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ سب نے جہنم میں داخل ہونا ہے. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ خدا جانے پھر نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ يُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. یاد رکھو تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن جتنا ایمان بڑا ہوتا ہے اتنا خوف بھی بڑا ہوتا ہے. ورنہ تمام صحابہ جو ہیں كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. سب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ سب کے سب جو ہیں اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس سے آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی بلکہ جس نے میرے صحابہ کو بھی دیکھا یعنی خیر القرون کے لوگ ہیں تابعین ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی. تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن ڈر کیوں رہے ہیں؟ جتنا ایمان ہوگا اتنا ڈر دیا تھا. اسی لیے قیامت والے دن جب میدان حشر میں سارے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور آگے کہیں گے انت خلیفۃ اللہ ابو البشر ابو الانبیاء کہ آدم تم کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور تم کو سارے انسانوں کا باپ بنایا تم کو سب سے پہلے زمین میں بھیجا ہے. آج مہربانی کر کے اللہ کے دربار میں شفاعت کریں تو حضرت آدم فرمائیں گے نفسی 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 یعنی خشیت علی نفسی مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھنے کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے درخت کیوں چکھا تو اس لیے میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اب حالانکہ حضرت آدم کو معافی مل گئی توبہ قبول ہو گئی لیکن عظمت ہے مقام ہے کہ اللہ کی ہیبت سے پھر بھی ڈرتا ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ميسرة اذا اوى الى فراشه قال يا ليت امي لم تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا ابا ميسرة وقال اخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أننا صادرون عنها. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو میسرہ اذا اوى الى فراشه جب آتے بستر پہ رات کو سونے کے لیے اور اس وقت آپ روتے اور کہتے یا لیت امی لم تلدنی ہائے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا میں پیدا ہی نہ ہوتا. جب پوچھا گیا کہ ما یبکی کا یا ابا میسرہ کیوں روتے ہو انہوں نے کہا قرآن نے یہ تو فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ سب نے جانا ہے لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ سب نے نکلنا ہے. اب پتہ نہیں کہ میں نکلنے والوں میں ہوں یا وہاں رہنے والوں میں. تو اللہ والے جو ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کے عظمت سے اللہ کی ہیبت سے اللہ کے جلال سے اور قیامت سے ہر وقت خوف میں ہوتے ہیں ہر وقت ڈر میں ہوتے ہیں
کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور اللہ کی رحمت سے امید ہو. اور ایک ہم ہیں بس غفلت ہے، خواب غفلت ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ قیامت یاد ہے، نہ خبر یاد ہے، بس دنیا 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 دنیا. اب فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے وقال عبداللہ ابن المبارک عن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قال قال رجل لأخيه هل أتاك إنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها قال لا قال ففيما الضحك قال فما رؤي ضاحكا حتى لهك بالله. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے بھائی سے پوچھا، اس نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت ملی ہے انک وارد النار کہ جہنم میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ملی ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ملی ہے کہ نکلو گے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتا، اللہ کو پتا. انہوں نے کہا پھر یہ ہنسنا اور کھیلنا اور کودنا اور خوشیاں کس بات کی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد فمارو ضاحکن، اس کے بعد وہ بندہ پھر ہنستا ہوا دیکھا ہی حتی لحق اللہ عز وجل، حتیٰ کہ موت آ گئی. وقال عبد الرزاق اذن اخبرنا ابن عیینہ عن عمرو قال اخبرنی من سمع ابن عباس يخاصمنا في ابن الازرق فقال ابن عباس الورود والدخول فقال نافع لا وقال الباس انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون وردوا ام لا وقال يكتب قوم يوم القيامة فأوردوهم النار أورد ام لا اما انا وانت فسندخلها هل تنظر هل نخرج منها ام لا وما ارى الله مخرج منها بتكذيبك وذلك نافع. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس اور نافع ابن الازرق کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ داخل ہوں گے جہنم میں یا نہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ داخل ہوں گے، نافع نے کہا کہ داخل نہیں ہوں گے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اللہ سب کو جہنم میں داخل کریں گے. مردوا املا وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون اور اس جیسے جتنے فرائض ہیں اپنی قوم کے آگے آگے ہوں گے اور جہنم میں لے جائیں گے. مردوها املا فرمایا اما انا وانت، آپ نے فرمایا کہ نہ پھر میں ہوں یا تم ہو، داخل تو ضرور ہوں گے لیکن یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے. دیکھیں ابن عباس جیسا آدمی ہے، صحابہ جیسے لوگ ہیں، وہ اتنا ڈر رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں خواب غفلت میں پڑے ہیں. بس آدمی کھانا پینا مکان گاڑیاں موٹریں تعیش آرام، بس اس کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ موت آنی ہے، کیا ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا کہ مار اللہ مخرجک منہا بتکذیبک، آپ نے فرمایا کہ تم جو اس بات کی تکذیب کر رہے ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تکذیب کرنے کی وجہ سے شاید اللہ تمہیں نکالے ہی نہ. کیوں جب اللہ کہتا ہے منکم الا واردھا سب نے آنا. رواه ابن جريج بن الدائن قال قال ابو راشد الحروري وهو نافع بن الازرق لا يسمعون حصيصها. فقال ابن عباس ويلك مجنون انت اين قوم يوم القيامة فاوردهم النار ونسوق المجرمين الى جهنم وردا فان منكم الا واردها والله ان كان دعاء من مضى اللهم اخرجني من النار سالما وادخل الجنة غانما. یہ حروری تھے، خارجی تھا. اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ لا يسمعون حصيصها، کہ مومن تو اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے. تم کیسے کہتے ہو کہ داخل ہوں گے؟ یاد رکھو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے ورود گزر جانا، ایک ہے دخول. مومن کو مرور تو ہوگا ورود تو ہوگا لیکن اللہ اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے.
اور جب اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے تو پھر آواز نہیں سنیں گے، کیونکہ قیامت کے احوال مختلف ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والا دن ایک وقت ایسا ہوگا یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے خاوند سے بھاگے گی، بیٹے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب بھاگ رہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیا مانا؟ یعنی قابیل بھاگے گا کہ حابیل میرے سامنے نہ آ جائے جس کو میں نے ظلماً قتل کیا تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم آذر سے دور ہو جائیں گے، وصاحبتہ وبنیہ۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے سے دور ہو جائیں گے اور اپنی کافر بیوی سے دور ہو جائیں گے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آج اس گھڑی میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک وقت وہ ہوگا کہ اللہ سب کو ملا دیں گے۔ تو قیامت کے احوال ہے، احوال ایک وقت ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی کو اپنی نفسی 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 کا فکر ہوگا۔ اور ایک وقت ہوگا کہ سب آدمی اہل عیال اولاد بیوی بچے سب اہل جنت کو ملائے جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ایک دعا بھی ہے اللہم اخرجنی من النار سالما، کہ یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ جہنم سے نکال لینا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ غَانِمًا، اور ہمیں جنت میں کامرانی کے ساتھ داخل فرما دینا۔ وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أصبار عن عبد الملك بن عبيد الله المجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له يا ابن عباس رأيت قول الله إنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فنرثها فانظر هل نصبر عنها أم لا، کہ سب جائیں گے لیکن نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت کے ساتھ نکال دیں گے اور کافروں اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے۔ وقال ابو داود الطیالسی قال شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن صاحب بن عباس يقرأها وإن منكم إلا واردها يعني الكفار، اور بعض علماء فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس سے مراد کافر ہی کافر ہیں۔ وهكذا روى عمرو بن الوليد البصري أنه سمع إكرمة يقرأها كذلك وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ فرماتے ہیں کہ ضمیر منکم نہیں بلکہ منہم ہے، مراد کافر ہیں، وہم الظلمۃ كذلك كنا نقرأها۔ رواه ربيع حاتم وقال له في بعض قول منكم إلا واردها يعني البر والفاجر لا تسمع إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وسمى الورود عند دخول الصادر۔ وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن السيصري عبد الله بن مسعود وإن منكم إلا واردها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم ثم يسرون عنها بأعمالهم، کہ گزریں گے تو سب۔ ورواه الترمذي عن عبد الله السيصري برواه من طريق شعبة صدي مرد مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا هكذا وقال ذي ضاعنا مرفوعا وقد رواه أصبار صدي مرد عبد الله قال يرد الناس جميعا الصلاة وبرودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم
ومنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كأدب الرجل حتى إن آخرهم مر رجل نوره على موضع إبهامي قدميه ويمر ويتكفأ به الصراط والصراط ضعف مذلة عليه حسك كحسك الكتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يقتطفون بها الناس وذكر تمام الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق جو ہے وہ پل صراط پہ گزرے گی، اور وہ صراط جو ہے نا گویا پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے۔ ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، پھر جیسے جیسے عمل ہوں گے اسی طرح وہ پل صراط سے گزریں گے، اور بعض مومن تو ایسے ہوں گے جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جیسے ہوا چلتی ہے ایسے گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جیسے پرندہ اڑتا ہے اڑ کے گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑ کے گزر جاتا ہے گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جیسے تیز اونٹ گزرتا ہے گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جیسے تیز دوڑنے والا بندہ دوڑتا ہے ایسے گزر جائیں گے، اور سب سے آخر میں جو کمزور ایمان والے ہوں گے ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور روشنی ہوگی، اور وہ بھی گزریں گے گر گر کے گزریں گے لیکن گزر جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی والصراط تحت مذلۃ، اور پل صراط جو ہے وہ بڑی پھسلنے والی جگہ ہے، علیہ حسک کا حسک الکتاد، اس پہ بڑے بڑے کونڈے لگے ہوں گے، جیسے دیکھا ہے آپ نے کسائیوں کے دکان پہ جیسے بکرے لٹکا دیتے ہیں ایسے کونڈے لگے ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، ماہم کلالیب من نار، جہنم کے وہ کونڈے پکڑ کے وہ لوگوں کو کافروں کو وہاں سے کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بیان فرمائی۔ وقال ابن جرير حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا أبو إسحاق عن الأحوص عن عبد الله قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، انہوں نے فرمایا کیا مطلب؟ الصراط على جہنم، جہنم پہ پل ہوگی، مثل حد السیف، وہ ایسی تیز ہوگی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے، فتمر الطبقۃ الاولی، اب مسلمانوں کا جو پہلا طبقہ ہے شان والا وہ تو اس پر ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، دوسرا طبقہ ایسے گزرے گا جیسے ہوا گزرتی ہے، اور تیسرا طبقہ ایسے گزرے گا جیسے بہترین دوڑنے والا گھوڑا گزرتا ہے، اور چوتھا ایسے گزرے گا جیسے اور جانور گزرتے ہیں۔ ثم يمرون والملائكة يقولون، اور اس کے بعد پھر مومن چل چل کے ایسا ایسا گزریں گے، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ اپنے بندوں کو نجات دے جہنم سے گزر جائے۔ ولہذا شواہد فی الصحیحین وغیرہما، اس کی روایت کے شواہد صحیحین میں موجود ہیں، روایت انس و ابی سعید و ابی ہریرہ و جابر وغیرہم من الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ وقال ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علیہ عن الجریری عن ابی السلیل عن غنیم بن قیس قال ذکروا ورود النار فقال كعب تمسك النار والناس كأنها متن إحالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم ثم يناديها مناد أن امسكي أصحابك ودعي أصحابي قال وتصر كل ولي لها هي أعلم بهم من الرجل بولده ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم قال كعب ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة ما كل واحد منهم أمود ذو شعبتين
يدفع بها الدفع ويسرع به في النار 700,000. اس روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر جو پل ہوگا کأنہا متن احالت، جیسے بالکل پھسلنے والی کوئی متن، یعنی متن کہتے ہیں جیسے لوہے کی پلیٹ ہو. اور اس کے بعد فرما دیا یستوی علیہا اقدام الخلائق، لوگوں کے پاؤں وہاں ٹک جائیں گے. برہم وفاجرہم، ان میں نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. ثم ینادی یا مناد، آواز آئے گی انمسکی اصحابک ودعی اصحابی، کہ اے صراط تم اپنے ساتھیوں کو تو پکڑ لو لیکن میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ دو. قال وتصب كل ولي لها، جو اس کا دوست ہوگا اس کو پھر وہ نگل لے گی. یہ اعلم بهم من الرجل بولده، جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے وہ بھی پہچانے گی کہ کافر کون ہے. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم، اور مومن ایسے گزر جائیں گے کہ ان کے کپڑے بھی تر و تازہ ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. قال كعب ما بين منكبي الخادر من خدرتها، اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ ہیں ان کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک سال کا فاصلہ ہے چلنے کا. ما كل واحد منها، ان کے پاس عود ہوں گے لکڑیوں کے، دو شعبتین، دو شاخوں والے. يدفع بها الدفع، ان کے ساتھ وہ کافروں کو دھکا دیں گے. فيسرع به في النار 700,000، جب وہ دھکا دیں گے تو 7 لاکھ کافر جو ہے ایک دھکے میں جہنم میں جا کے گریں گے. تو بہرحال یہ روایات کعب اپنی رحمت سے مومنین کو خیریت سے گزار دیں گے اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے نجات. کہتے جی کہ اگر کوئی نمازی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا لیکن اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی الا وہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں، یعنی فجر کی پہلی 2 رکعت جو ہیں یہ مؤکدہ، ظہر سے پہلے 4 رکعت جو ہیں یہ مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے یہ مؤکدہ ہے، طواف کے بعد کی 2 رکعت جو ہیں یہ درجہ وجوب پہ پہنچتی ہیں تو ان کا قضا کرنا ہو. اب آدمی آیا جماعت کھڑی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو. گو بعض فقہا نے یہ کیفیت لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی آیا اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو گئی لیکن اس کو یقین ہے کہ میں 1 رکعت میں شامل ہو جاؤں گا اور وہ 2 رکعت سنت جو ہے دوسری جگہ دور ہو کے لگے شبہ نہ پڑے کہ صف کے اندر ہے تو پڑھ کے شامل ہو جائے. لیکن افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے، ارجح یہ ہے سب ائمہ کے نزدیک کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے نماز میں مل جاؤ، سنتوں کو چھوڑ دو. اب جب نماز ختم ہو جائے فجر کی تو اب دونوں اجازت ہے، اگر چاہیں تو نماز کے فوراً بعد 2 رکعت سنت کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اور اگر آپ نے مسجد میں رہنا ہے، بیٹھنا ہے، طواف کرنے ہیں، اشراق پڑھنا ہے تو پھر اشراق کے وقت میں پڑھیں، وہ زیادہ افضل. کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے، مسجد عمرہ میں ہم نے احرام باندھا، یعنی مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جب آپ میقات پہ پہنچے تو عصر کی نماز ہو گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جب سورج غروب نہ ہو کوئی نماز نہ پڑھے، تو اب اگر آپ نے احرام باندھنا ہے تو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو یہ احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھنا کوئی واجب نہیں، کوئی سنت مؤکدہ نہیں. کسی نماز کے بعد بھی آپ لبیک اللہم لبیک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز نہ پڑھیں تب بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائیں، نماز پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں. تو لہذا اگر آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی لیکن احرام باندھ لیا
لبیک پڑھتے ہوئے آ گئے، بالکل آپ کا عمرہ ٹھیک ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ میقات کی مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا ہم مدینہ منورہ سے آتے ہیں، مثلا ہم اللہ نصیب کرے تو سڑک کے اوپر جو اس کے محاذات میں پیٹرول پمپ ہیں، وہی مسجدیں بھی بنی ہیں چھوٹی سی، وہی آئے، کپڑے بدلے اور نیت کی اور کار میں بیٹھے چلے آئے۔ اچھا، اگر بفرض محال آپ کار میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، بس والا گاڑی نہیں روک رہا، کوئی ضرورت نہیں روکنے کی، آپ قمیص اتاریں، چادر باندھیں، وہی بس میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس آپ محرم ہو گئے۔ اور چاہے آپ کو وضو بھی نہیں ہے، چاہے آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، وضو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ بس میں بیٹھے ہوئے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہمارے حضرات جو ہیں ہوائی جہاز سے آتے ہیں، وہ اگر اپنی چادریں ہوائی جہاز میں رکھ لیں اور میقات کے آنے پر وہ وہی سیٹ پہ کھڑے کھڑے قمیص اتار کے، چادر باندھ کے، کپڑے سلے ہوئے اتار کے وہی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، نہ وضو کریں، نہ غسل کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ 2 رکعت پڑھیں، بیٹھے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو ان کے عمرے میں کوئی حرج نہیں۔ نماز جب ہم نماز پڑھیں تو ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی اسی میں ہے کہ ہماری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کریں۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے لیکن امام مقیم ہے، اس کے پیچھے جب مسافر نماز پڑھے گا تو امام کی اتباع کرے گا، یعنی امام اگر 4 پڑھائے گا ہم بھی 4 پڑھیں، کیونکہ امام مقیم ہے، یعنی کہ ہم 2 پہ سلام پھیر دیں۔ اسی لیے تو ہے نا کہ ہم امام کے تابع ہیں۔ اب ہمیں قصر پڑھنی تھی اگر ہم اکیلے ہوتے، یا ہمارے مسافر ہیں، امام بھی مسافر ہیں، ہم بھی مسافر ہیں، پھر بھی ہم 2 پڑھیں گے، لیکن ہم مسجد میں داخل ہوئے، مقامی امام نماز پڑھا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، فرض محال 4 رکعتوں والی نماز وہ پڑھا رہا تھا، ہم آخری رکعت میں ملے ہیں، پھر بھی ہم 3 رکعتیں پوری کریں گے، اب ہم امام کے تابع ہو گئے، اسی طرح نماز پوری کریں گے۔ کہتے جی کہ اگر نماز کھڑی ہو جائے اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو یہ پچھلی صف والا بندہ سینہ نہ پھرے، سیدھا ایک قدم اٹھا کے اگلی صف میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا نہ ہو کہ سینہ پھر جائے، ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے، یا وہاں سے چلے اور وہاں آ جائے، یہ منع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ایک قدم اٹھایا اور اگلی صف میں آ گئے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ عمرہ کر لینے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے، کوئی لازمی نہیں۔ عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، لیکن عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی سنت نہیں۔ آدمی ویسے کر لے کہ میں نے حجامت کرائی ہے، بال گرے ہوں گے، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، یا آدمی کافی دیر احرام میں رہا ہے، میل ہے، کچیل ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن سنت کوئی نہیں کہ ضروری غسل کرے۔ کہتے جی کہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات چھپے ہیں تو مجھے بھجوا دیجیے گا، انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ حضرت وائل ابن حجر صحابی ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام وائل رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نام، ورنہ بہرحال مسلمانوں کو تو ناموں کی میرے بھائی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس انبیاء کے نام ہیں، ہمارے پاس صحابہ کے نام ہیں، ہمارے پاس اہل بیت رسول کے نام ہیں، مسلمانوں کو کیا کمی ہے؟
لیکن مسلمان فیشن میں مبتلا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا ماڈرن نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو کہ بس وہ کسی اور کا ہونا نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک آدمی آیا اس نے مجھے تنگ کر دیا. کہتے جی کوئی نام بتائیں، کوئی نام بتائیں، لیکن کہ وہ ایسا نام بتائیں کہ کسی اور آدمی نے آج تک نہ رکھا ہو وہ نام. میں نے کہا یار چھوڑو کوئی رکھ لو. اب وہ ضد میں آ گیا. وہ کہتے نہیں حضرت مہربانی کریں، بہرحال میں آپ کے پاس کتنا دور سے چل کے آیا ہوں کہ ایسا نام بتائیں کہ پوری دنیا میں کسی کا نام نہ ہو. میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو. کہتے ہیں جی آپ ناراض ہو گئے. ناراضگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کسی کے بیٹے کا نام ابلیس ہے؟ ایسا نام ہے جو کسی کا نہیں ہوگا. تو اب اللہ کے بندے یہ غلط بات ہے. اللہ کو تو وہ نام پسند ہیں جن میں عبدیت کا ذکر ہو. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحمید، عبد الکریم، عبد الرحیم، تاکہ بندے کی عبدیت جڑے تھا. لیکن آج کل لوگوں کا ایک شوق ہے کیا کریں، اور مشکل یہ ہے کہ اس شوق میں چلو عام آدمی کو تو چھوڑو، ہمارے مولوی بھی اس عذاب میں پڑ گئے. 3 دوست ہے، اب بھی ہے، زندہ ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. بہت بڑا مقصد ہے، اپنے اس میں خطیب ہے، معروف ہے. حج پہ آئے ہوئے تھے، مجھے ملے. دوست ہے میرا. عشاء کی نماز کے بعد مجھے ملا. میں نے کہا چلو تمہیں کوئی کافی شافی کوئی چائے وائے پلاتے ہیں. کہنے لگا جی ابھی بھی میں نے فون کیا تھا تو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں میری بیٹی کا نام تجویز کریں. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، تم آپ مولوی آدمی ہو، خطیب آدمی ہو، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کی بیویوں کا نام عائشہ ہے، بیٹیوں کا نام زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے. حضور کی بیویوں میں میمونہ ہے، ام حبیبہ ہے، ام سلمہ ہے، سودا ہے، حفصہ ہے، زینب ہے. یہ بڑے نام ہیں. تم تو خود مولوی آدمی ہو، تمہیں بلا مجھ سے نام تجویز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نام رکھ لو. کہتے جی نہیں آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ بڑی ماڈرن ہے، وہ ماڈرن نام بتائیں. میں نے کہا پھر مونالیزا رکھ لو. وہ آج تک میرے ساتھ نہیں بولتا، ناراض ہو گیا. کہتے جی آپ نے ایسا کہہ دیا. میں نے کہا کیا کہتا پھر؟ جب تم مولوی ہو کر یہ باتیں کرو تو پھر میں کیا کہوں؟ اس دفعہ خیر آیا شروع ہو گئی الحمدللہ. اگر ایک آدمی کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں احتلام ہو جائے، کوئی بات نہیں، غسل کر لے ختم. کہتے ہیں جی کہ دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب مسلمانوں کے فرض ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو پہنچاؤ اگلی امت کو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے متعدد فرمان ہیں اور قرآن میں حکم ہے. اور قرآن میں بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی موجود ہے کہ مومنوں کی تعریف کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک تواصوا بالحق نہیں کریں گے تو ایمان کی صفت ہی پوری نہیں ہوگی. یہ تو ہر مومن پر ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. جتنا اللہ نے اس کو سکھایا ہے اتنا آگے سکھائے. نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ فاتحہ کے بعد درود شریف پڑھ لے نماز نہیں ہوگی. درود پڑھنے کا حکم جو ہے آخری قعدہ میں تشہد میں ہے، نماز کے قیام میں نہیں ہے. عادت ہوگی، عادت بدلو. تم اللہ کے قرآن کے خلاف عادت بنا رہے ہو. والد میرے زندہ ہیں، ان کے لیے اگر میں عمرہ کروں بالکل کریں، کوئی بات نہیں. والدین کے لیے ہم سب کچھ ہے. کہتے جی کہ ہے رفع یدین کرنا جو ہے میرا بھائی، ان مسئلوں میں جھگڑو نہیں. جو کرتے ہیں اللہ مبارک کرے، ان سے اختلاف نہ کرو. جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو فقہائے صحابہ میں ہیں.
آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی ہے. آپ نے رفع دین نہیں فرمائی. اس لیے کوئی جھگڑے ایسے نہیں ہیں کہ فرض ہو واجب ہو جس سے کوئی نماز کے فساد کا خطرہ ہو. ان جھگڑوں میں نہ پڑو. بس اللہ سب کی نمازیں یہ باتیں قبول فرمائے. ہم لوگ لاہور سے آئے مکہ مکرمہ. لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کر لیا. بہت اچھا ہو گیا. پھر ہم مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ سے جب واپس مکے آئے تو احرام نہیں باندھا. آپ سے دم پڑ گئی کہ مدینہ منورہ میقات ہے. آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے. اب حل یہ ہے یا تو فوراً مدینہ شریف لوٹ جاؤ اور وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دم معاف ہو جائے گی اور 60 ریال میں مدینے کی زیارت بھی ہو جائے گی اور عمرہ بھی ہو جائے گا. ورنہ 300 ریال کی بکری دینی پڑے گی. اگر مدینہ منورہ نہ جاؤ تو عمرہ پھر مسجد عائشہ سے کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی دینی ہوگی. والدین کا واپس سب عبادت کرو جو مرضی ہے کرو. اگر مدینہ منورہ سے جب ہم آتے ہیں ذل حلیفہ کے بجائے ہم مدینہ منورہ ہوٹل میں غسل وغیرہ کر کے وہیں سے احرام باندھ لیں کوئی بات نہیں, جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے, سنت یہ ہے کہ ذل حلیفہ پہ آ کے احرام باندھیں کہ حضور پاک نے ذل حلیفہ سے باندھا ہے. وہ آپ نے پہلے باندھ لیا, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کپڑے اتارنا پھر کپڑے رکھنا, کہاں سنبھالیں گے کہاں حفاظت کریں گے. غسل کر لیا, چادریں باندھ لی, لیکن میقات پہ آ کے نیت کر لی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے. بالکل نہیں لگایا جا سکتا. زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے, مسجد بنانے کے لیے نہیں ہے اور نہ مدرسہ بنانے کے لیے ہے. کہتے کہ جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرے پہ آتے ہیں اگر وہ کوئی سامان خریدنا چاہیں مکہ سے مدینہ میں بالکل کوئی بات نہیں, خریدے کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اس نیت سے خریدے کہ مکے مدینے والوں کو فائدہ پہنچے تو اللہ صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. یعنی سامان بھی لے لیا اور خیرات کا ثواب بھی مفت میں مل گیا. کہتے جی کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو اگر اٹھا کے زمزم کی طرف دور لے جائیں تو طواف والوں کو آسانی ہو جائے گی. یہ دور لے جائیں وہ گھر کی بات ہے, جو چاہے اٹھا کے لے جائے. نہیں یہ کوئی تمہارے گھر کا یا پیر کا آستان ہے. مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل پاس تھا. پھر سیل آیا تو وہاں سے ہٹ کے اس جگہ پہنچا. اس پہ صحابہ نے اتفاق کیا کہ اب جہاں ہے اس کو نہ ہلاؤ بس, کیونکہ اگر ہم ہلائیں گے آج رش ہو گیا, ہم زمزم کے پاس لے گئے, رش انشاءاللہ 5 سال اور بڑھ جائے تو ہم صفا میں لے جائیں, اور بڑھ جائے تو بازار میں لے جائیں, تو کھیلتے رہیں. اس لیے جہاں اب ہیں اسی جگہ رہے گا. کہتے تھے کہ اگر حجر اسود پہ قطار بنا کر بوسہ دیا جائے تو بد نظمی نہیں ہوگی, تو آپ مسلمان قطار بنائیں, آپ کو کسی نے منع کیا. لیکن مسلمان نے جس دن لائن بنا کے صبر کرنا سیکھ لیا نا, کفر اسی دن مر جائے گا. جب تک مسلمان میں ڈسپلن نہیں آئے گا, تنظیم نہیں آئے گی, اسی طرح مار کھاتے رہیں گے ہر جگہ, مسجد میں بھی مسجد کے باہر بھی. میری والدہ زندہ ہیں, میں اگر والدہ کے لیے عمرہ کروں بالکل کرو. میں نے مغرب سے پہلے طواف کیا, اب 2 رکعت نماز جو پڑھنی ہے افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. دیکھو مسئلہ سمجھو
ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی جس میں آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج نکل نہ آئے، عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ستہ کی حدیث۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا کہ مکے میں کسی کو منع نہ کرو، جب چاہے طواف کرے، جب چاہے نماز پڑھے۔ تو بعض ائمہ کرام نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اجازت دے دی کہ مکے میں آدمی جب طواف کرے، عصر کے بعد کرے، فجر کے بعد کرے، دوپہر میں کرے، جب طواف کرے 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث زیادہ قوی ہے، روکنے والی، لہذا نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ اچھا، اب ایک بات کو سمجھا کریں، اللہ تمام ائمہ کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمام محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اللہ نے امام ابو حنیفہ کو جو تفقہ بالدین دیا تھا نا، دین کی سمجھ، اب ایک ٹھنڈے دل سے سوچو، ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، اس نے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھی، تو ایک حدیث کی مخالفت تو ہو رہی ہے، ایک حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن ایک حدیث منع کرنے والی بھی تو موجود ہے نا۔ اگر مغرب کے بعد پڑھے تو کسی حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی، تو امام صاحب ہمیشہ وہ قول لیتے ہیں کہ کسی حدیث رسول کی مخالفت نہ ہوگی، تمام حدیث رسول اللہ پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے، افضل یہی ہوتا ہے، امام صاحب بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا رمضان شریف کی تراویح میں لوگوں کی لڑائی ہے، کوئی کہتے ہیں 8 پڑھو، کوئی کہے گا 12 پڑھو، کوئی کہے گا 13 پڑھو، کوئی کہے گا 11 پڑھو، لیکن اجماع ہو گیا حضرت عمر کے فیصلے کے بعد کہ 20 پڑھی جائیں۔ اب جو آدمی 20 پڑھے گا، ایمان سے کہیں 8 آ گئی، حدیث پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 11 والی پہ، 12 والی پہ، 13 والی پہ، 20 والی پہ، سب پہ ہو گیا، لیکن 8 پڑھو تو باقی 3 حدیثوں پہ عمل۔ اس لیے امام صاحب کا تفقہ جو ہے نا جی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ایسا مسئلہ لیتے ہیں کہ حضور کی کوئی حدیث نہ رہ جائے۔ اب ظہر کی نماز سے پہلے ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ایک حدیث مبارک ہے جس کی راوی بی بی حفصہ حضور کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں 4 رکعت پڑھی۔ تو یعنی 4 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے اور 2 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے۔ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں کوئی اعتراض نہ کرو، حدیث رسول اللہ ہے، لیکن ایمان سے کہیں کہ جس نے 4 پڑھی ہیں تو 2 والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صرف 2 پڑھی ہیں تو 4 والی حدیث رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ لیکن اتفاق کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں حنفی ہیں، حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ جو دونوں حدیثوں پہ عمل کرے وہ تو کہتے ہیں حدیث پہ عمل نہیں کرتا، جو ایک پہ کرے کہتے ہیں عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے اور سمجھ دے، اور اللہ ہمارے دلوں سے قدور دے اور جھگڑے دور فرمائے۔ کہتے جی ایک آدمی اگر چھتری ہاتھ میں لے کے طواف کرے، بالکل کرے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ اگر مزدلفہ سے پتھر مارنے اور قربانی کرنے کے بعد آدمی مکے میں آیا طواف زیارت کرنے کے لیے، 2-3 گھنٹے کے لیے اپنے ہوٹل میں جا کے آرام کر لے، کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا ہے۔ کہتے جی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں تھا کہ تکبیر کی آواز آ گئی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب میں اگر پہنچوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جماعت نہ ملے، تو کیا اس آواز پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آواز تو ریڈیو کھول دو، تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہیں کھڑے کھڑے امام کے پیچھے پڑھ لو۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ آواز تو آج کل دنیا میں جہاں مرضی ہے ریڈیو کھول لو، حرم کے نماز کی آواز آ جائے گی۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ صفیں ملیں اور اگلی صف ہمیں نظر آئے کہ اگلی صف کہاں ہے۔ یہ تھوڑا کہ اپنے اپنے ہوٹل میں نماز کی اقتدا کرتے رہو، پھر تو ہر آدمی ایک ٹیلی ویژن خرید کے رکھ لے اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ٹیلی ویژن کے امام بنا لے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہر بندہ جان چھڑوانا چاہتا ہے. 1,00,000 روپیہ لگا کے عمرے پہ آتے ہیں, نمازوں سے جان چھڑواتے ہیں. طواف زیارت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10, 11, 12 کی مغرب تک بعد میں ہو سکتا ہے, لیکن دم دینی پڑے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 13 کو بھی کر سکتے ہیں, دم شم نہیں دینی پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ میں نے احرام باندھ لیا, عمرے کی نیت کر لی, لیکن میں بھول گیا اور سر پہ ٹوپی رکھ لی, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یاد آیا اتار دی. کہتے جی کہ اگر کوئی خسرا مر جائے تو غسل دیا جائے گا, عورت کو نہیں دیا جاتا. اگر عورت کو دیا جاتا ہے, مرد کو دیا جاتا ہے, خسرے کو بھی دیا جائے گا. وہاں احکام یہ ہے کہ اس کے اعضاء عورت کے قریب ہیں تو اس کو عورت سمجھا جائے گا, مرد کے قریب ہے تو مرد سمجھا جائے گا. کہتے جی کہ ایک آدمی آیا تھا عمرے پہ, وہ رہ گیا اور حج کر گیا. اللہ حج تو قبول کرے گا, لیکن اسلامی حکومت کے قانون کی مخالفت نہ کیا کرے. عمرے پہ آئے, عمرہ کرو اور چلے جاؤ. حج پہ آؤ, حج کرو, چلے جاؤ. کام پہ آئے ہو تو اپنا کام کرو اور اس کے بعد اپنا نظام کے مطابق زندگی گزارو. کہتے ہیں جی کہ قمیض میں جو کالر لگائے جاتے ہیں بہتر ہے کہ نہ لگائے جائیں, کیونکہ یہ ایک قسم کی صلیب کی علامت نظر آتی ہے. لگائے تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں, افضل یہ ہے کہ نہ. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اور اپنے سر کے بال خود اس طرح سے صاف کیے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ جو بیوی کا مسئلہ ہے نا, بیوی سے پوچھ لینا یا کبھی علیحدگی میں مجھ سے پوچھ لینا. نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا, سر پہ اس طرح پھروا دیا, اس کے بعد عمرہ کیا تو پھر اس طرح نہیں پھروایا, دم پڑ گئی. بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. اگر کسی زندہ انسان نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو کر سکتے ہو, ورنہ عمرہ اپنے لیے کرو, فارغ ہو کے دعا کرو, اللہ اس کو ثواب دے. ہم نے سنا ہے انسان کے جسم پر کھال نہیں تھی, ناخن تھے. جس سے سنا ہے اس سے پوچھو, میں نے تو ایسا انسان نہیں دیکھا. نفلی طواف کا ثواب جس کو چاہیں اللہ دیں گے. اگر کوئی آدمی عمرے کا احرام جدے سے باندھ کے عمرہ کرے, اگر پاکستان سے آ رہا ہے پھر تو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھے. اگر جدے میں رہنے والا ہے یا مکے سے جدے گیا تھا پھر جدے سے احرام باندھ سکتا ہے. اگر ہم مکے میں رہنے والے ہیں, عمرہ کرنا ہو تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں, جعرانہ جائیں, عرفات جائیں, کہیں بھی جائیں. اگر ایک آدمی کو وضو بھول گیا, بغیر وضو نماز پڑھ لی, تو وضو کر کے نماز لوٹائے. اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے, جب راستے میں مسافر ہے قصر نماز پڑھے گا. جب تک کسی ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو وہ مسافر ہے. جیسے اب لوگ آ رہے ہیں 8 دن مکے میں, 8 دن مدینہ میں, 5 دن مکے میں, 8 دن مدینہ میں مسافر ہیں. میں نے طواف شروع کیا, پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا, کوئی حرج نہیں. لیکن کہتے میں نے پھر دوبارہ طواف شروع کیا, وہ بھی کوئی حرج نہیں. اب مجھے شبہ پڑ گیا ہے کہ چکر 5واں تھا یا 6واں تھا, تو یہ تمہارے عقل پر ہے. اگر گمان 6 کا ہے 6 سمجھو, گمان 5 کا ہے تو 5 سمجھو, باقی پورے کرو. اور بہت زیادہ شبوں میں پڑ گئے ہو تو ایک دفعہ پورا طواف دوہرا دو. اگر ہم زیارت کرنے مکے کے شہر سے مثلاً باہر گئے, کوئی عمرہ ضروری نہیں. عمرہ تب ضروری ہوتا ہے جب آدمی میقات کراس کرے, جیسے مدینہ منورہ جائے یا طائف جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی داخلی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ اس وقت پورے عالم میں عذاب اور فتن اور بلا کا دور ہے، اپنی رحمت سے رفع فرما، اپنی رحمت سے اسلام کی مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما،